السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ایک ویب سائٹ ہے الدیوان نام ہے۔ انہوں نے 958 عربی شاعر اور شاعرات کے 99,462 قصیدے جمع کیے ہیں، اور یہ بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ یہ بہت خوبصورت ویب سائٹ ہے جو میں نے اب تک دیکھی عربی شاعری کی اگر بات ہو تو، اور انہوں نے نئے پرانے تمام شعراء کے الگ الگ زمانوں کے حساب سے، الگ الگ ملکوں کے حساب سے، خطوں کے حساب سے اور شاعروں کے حساب سے انہوں نے کافی شاندار انداز میں مواد جمع کیا ہے۔ تو اس ویب سائٹ کا ہلکا سا تعارف دیکھیں گے، اور اس ویڈیو میں تھوڑا سا ہم کچھ شاعری بھی پڑھتے ہیں۔ تو اس طرح سے گوگل پہ آپ سرچ کریں گے تو سمپل یعنی الشعر العربی سرچ کر لیجئے، یا الدیوان سرچ کر سکتے ہیں اس طرح سے، تو یہ رزلٹ آتا ہے اور اس طرح سے یہاں اوپن ہو جائے گا۔ اب دیکھیے مثال کے طور پہ احمد شوقی جدید دور کے بہت شاندار شعراء میں ہیں۔ ہم ایک بار ان کو بھی کچھ پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ان کے اشعار ہیں۔ جب تک یہ اوپن ہو رہا ہے تب تک میں بتا دوں آپ کو کہ یہ المعانی ہے۔ المعانی سے کم میرے توسط سے تو سبھی لوگ واقف ہوں گے، اور لوگ اپنے طور پہ بھی اس کو تلاش کرتے ہوں گے۔ تو میرے لیے کبھی بھی ضرورت ہوتی ہے ڈکشنری دیکھنے کی، عربی ڈکشنری کی، تو پھر میں المعانی ہی دیکھتا ہوں، اور بہت لوگوں کی پسند ہے المعانی۔ دیکھیے یہ احمد شوقی کو کھولا ہم نے۔ احمد شوقی اس زمانے کے بڑے اچھے شعراء میں ہیں، اور دیکھیے انہوں نے کیا کہا، بلکہ ان کو امیر الشعراء کہا جاتا تھا۔ اشہر شعراء العصر الاخیر یلقب بامیر الشعراء۔ ہلکا سا یہاں تعارف ہوتا ہے، جیسے کسی بھی شاعر کو کھولیں گے تو یہاں نام ہوگا، کس خطے کے ہیں یہ ہوگا، آپ ان کو فالو کر سکتے ہیں، یعنی ان کے اگر مزید قصیدے اپلوڈ کیے جائیں گے تو ان کی اطلاع شاید ہمیں ملے گی اس طرح۔ اور یہ مختصر تعارف ہے اور بہت شاندار۔ یہ امیر الشعراء کہلاتے تھے، جو عصر جدید ہے، عربی زبان کے ارتقاء کا جو ایک نیا زمانہ ہے، نئی کوششوں کے ساتھ جو زمانہ آیا ہے، اس زمانے کے یہ امیر الشعراء کہلاتے ہیں۔ ان کے بہت شاندار قصیدے ہیں، مثال کے طور پہ حز اللواء بعزک الاسلام، حز اللواء بعزک الاسلام وعنت لقائم سیفک الایام۔ اور یہاں کیا ہے، انا من مات ومن مات انا، یہ ذرا زبردست دکھ رہا ہے، دیکھتے ہیں اس کو۔ لقی الموت کہاں ہے، اتنا ہی ہے کیا یہ صرف؟ اچھا شاید 4 ہی لائن ہے۔ اقرأ القصیدۃ کاملۃ، یہ ہے، یہ والا ہے۔ ماشاءاللہ کافی لمبے ان کے قصیدے ہوتے تھے۔ تو کہاں ہے وہ خاص اشعار؟ تو سألونی لما لم ارثی ابی ورث یریث، ایسا ہی یرث، لم ارث ابی ورثا رثا یرثی ہوگا شاید، لم ارثی ابی، ویسا رثا یرثی رثاء۔ سألونی لما لم ارثی ابی ورثاء الابی دین ای دین ایها اللوام ما اعظمکم این لی العقل الذي يسعد این یا ابی ما انت فی ذا اول كل نفس للمنایا فرض عین ہلکت قبلک ناس وقرى ونعى الناعون خیر الثقلین غایت المرء وان طال المدى آخذ یأخذه بالاصغرین۔ یہ اس میں نون میں آخر میں وہی ہے، وطبیب یتولی عاجزا ونافضا من طبه خفی حنین، ویسا ہوگا یہ۔ ان للموت یدا ان ضربت اوشکت تصدع شمل الفرقدین تنفذ الجو على عقبانه وتلاقي الليث بين الجبلين۔ اور یہ نیچے ہے کہ انا من مات ومن مات انا لقي الموت كلانا مرتين، اور نحن كنا مہجة في بدن ثم صرنا مہجة في بدنين۔ اور یہ کافی شاندار۔ تو ان کا جو خاص شعر ہے انا من مات ومن مات انا، کہ جس کا انتقال ہوا میں ہی ہوں، اور میرا اور میں ہی ہوں جس کا انتقال ہوا، اور جس کا انتقال ہوا ہے وہ میں ہی ہوں۔ لقی الموت کلانا مرتين، تو ہم دونوں ہی موت سے جا ملے ہیں 2 بار، ایک بار جب آپ کا انتقال ہوا تب، اور پھر ایک بار جب واقعی میرا انتقال ہوا تب۔ تو کچھ اس طرح، یا اور بھی الگ سینس ہو سکتا ہے اس کا۔ اور ان کے اور جو مشہور اشعار تھے ذرا ایک بار دیکھیں گے۔ اور حز اللواء بعزک الاسلام، ایک تو یہ ہے۔
تو یہ احمد شوقی ہیں. احمد شوقی کے کچھ قصیدے بڑے مشہور بھی ہیں، لیکن ہم ایلیا ابو ماضی کو بھی دیکھتے ہیں. کچھ اور بہتری ہیں، متنبی ہیں، ابوالعطاہیہ ہیں. قال البشاشة ليست تسعد كائنا يأتي إلى الدنيا ويذهب مرغما قلت السعادة في المنى فرددتني وزعمت أن المرء آفته المنى. تو آپ سمجھ سکتے ہیں، قلت میں نے کہا کہ اصل جو کامیابی ہے یا خوشی ہے وہ تو مرنے میں ہے، تو تم نے مجھے جواب دیا رد کرتے ہوئے، اور تم نے یہ گمان کیا کہ آدمی کی مشکل ہی موت ہے. المنا موت کو کہتے ہیں. اور یہ ایلیا ابو ماضی، ان کے یہاں پر 27 اقتباسات اور 285 قصیدے. لبنان کے رہنے والے تھے، بڑے مشہور شاعروں میں ہیں زمانے کے. من کبار شعراء المہجر، مہجر کے شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور کافی شاندار ان کی شاعری ہے. کیف لا یشتد وسواسی. اور متنبی ہیں، متنبی سے کون واقف نہیں ہے؟ دیکھتے ہیں متنبی اوپن ہو رہے ہیں یا کون. یہ احمد شوقی پہ کلک ہو گیا شاید، اور یہ متنبی ہیں. متنبی کے بہت سارے اشعار بہت لوگوں کو یاد ہوں گے، اور اگر عربی سے دلچسپی ہے تو بہرحال یاد ہونا ہی چاہیے. اذا غامرت فی شرف، اور مروم لگ رہا ہے یہ مجھے، راما یا رومو سے. فلا تقنع بما دون النجوم فراق ومن فارقت غیر مذمم وام ومن یم کس طرح یہ دیکھ نہیں رہا ایسا. یہ جس طرح لکھا ہے وَمَن يَمْتُ دکھ رہا ہے، وَأُمٌّ وَمَن يَمْتُ خَيْرُ مُيَمَّمٍ. اور خُذْ فِي الْبُكَا إِنَّ الْخَلِيطَ مُقَوَّضُ، اور مُقَوِّضُ فَمُصَرَّحٌ بِفِرَاقِهِمْ وَمُعَرِّضُ. وَأَذِبْ فُؤَادَكَ فَالنَّصْرُ عَلَى النَّوَى عَيْنٌ تَفِيضُ وَمُهْجَةٌ تَتَفَضَّضُ. هاتيك أحداج تشد وهذه أطناب أخبية تحل وتنقص بلکہ وتنقض. یہ تھے محترم، ان کا بہت سارے اشعار متنبی کے کئی بار موقع پہ ذہن میں آتے ہیں، لیکن فی الحال نہیں آ رہے، کوئی ایک بھی شعر اتفاق سے ذہن میں نہیں آ رہا متنبی کا. اور الشیب کرہ وکرہ ان یفارقنی. ابوالعطاہیہ بھی بڑے مشہور شاعر ہیں عباسی دور کے، اور بلکہ متنبی بھی عباسی دور کے، اور کچھ پہلے بھی شاید انہوں نے زمانہ پایا یا نہیں، بلکہ خاص عباسی ہی دور کے ہیں، شاید چوتھے دور میں آتے ہیں عباسی دور میں بھی. تو ابوالعطاہیہ عباسی دور کے ہیں. پہلے یہ اپنے طور پہ جیسے تھے ویسے تھے، اور پھر بعد میں انہوں نے صوفیانہ شاعری کی ہے، یعنی زاہدانہ، بلکہ کہیے زاہدانہ شاعری کی ہے انہوں نے ابوالعطاہیہ نے. تو الشیب کرہ وکرہ ان یفارقنی اعجب بشیء علی البغضاء مودود. دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں کہ الشیب کرہ، جو بڑھاپا ہے وہ ناپسندیدہ ہے، اور ناپسندیدہ ہے یہ بھی کہ وہ چھوڑے مجھے، یعنی بڑھاپا بھی کہیں چھوڑ کے چلا جائے گا تو ختم. عاجب بشیء علی البغضاء مودود، عجیب ہے کہ کوئی چیز نفرت بھی ہے جس سے، اور وہ پسندیدہ بھی ہے. مجھے تو اس کا یہی مطلب سمجھ میں آ رہا ہے، آپ بتائیے کیا لگ رہا ہے. اما واللہ ان الظلم لوم وما زال المسیء هو الظلوم. اور اما واللہ ان الظلم لوم، کہ سمجھتے ہیں آپ، یعنی اما واللہ یہ آگاہی کے لیے ہوتا ہے ایک طرح سے، اللہ کی قسم سنو آگاہ ہو جاؤ. ظلم ایک نحوست ہے، لوم کچھ اس طرح کہتے ہیں نا، لوم نحوست یا
پھر ناپسندیدہ چیز، اور وما زال المسیء والظلوم، اور شاید ظالم ہی کو کہتے ہوں گے، کیونکہ حالانکہ یہ صیغہ تو دونوں کے لیے ہو سکتا ہے، مظلوم اور ظالم، لیکن ظاہر ہے یہاں پر تو جو برا بد سلوکی کرنے والا ہے وہ ظلم ہی کرنے والا ہے دراصل. تو ایسا لگ رہا ہے مجھے. کافی اچھے بھی ان کے، یعنی عجبت ان کا مال پہ ایک ہم لوگوں نے قصیدہ پڑھا تھا کافی پہلے، اگر دکھتا ہے تو میں اس کو بھی اوپن کروں گا. تو یہ کافی، جس طرح میں نے کہا تھا کہ یہ ویب سائٹ کا بھی تعارف ہے اور ساتھ میں ہم کچھ اشعار بھی دیکھتے رہیں گے. تو یہ اسی طرح سے کل حیات الی ممات، یہ تو نہیں ہے وہ جس کا میں بول رہا ہوں، لیکن یہ بھی کچھ اسی انداز کا دکھ رہا ہے مجھے. نبذۃ عن القصیدہ کل حیات الی ممات وکل ذی جدۃ یحول کیف بقاء الفروع یوما وقد ذوت قبلها الاصول. تو کل حیات الی ممات وکل ذی جدۃ یحول، تو یہ تقریباً صافی معنی میں ہے، کیف بقاء الفروع یوما وقد ذوت قبلها الاصول. تو اور نیچے کے شعر میں مطلب ہے کہ شاخوں کو کیسے کسی دن بقا مل سکتی ہے، جبکہ اس سے پہلے جو ان کی جڑیں تھیں وہ بھی مرجھا گئی تھیں یا ختم ہو گئی تھیں. تو یہ ہے اضحت قبورهم من بعد عزهم، یہ بھی مجھے ٹھیک دکھ رہا ہے. اضحت قبورهم من بعد عزهم تسفی علیہ الصبا والحرجف الشمل لا يدفعون هواما عن وجوههم كأنهم خشب بالقاع منجدل. اس میں مجھے کم سے کم 2-3 الفاظ دیکھنا پڑیں گے، جیسے کہ ایک تو تصفی دکھ رہا ہے ایک لفظ یہ، اور صبا تو نہیں، حرجف دیکھنا پڑے گا، الشمل تو مشہور ہی ہے تقریباً، حوام ہائم پیاسے کے معنی میں ہو سکتا ہے، پیاس کے معنی میں، ختم کرنے کے معنی میں، بالقاع منجدل دیکھنا پڑے گا، تو اس لیے اس کو دیکھیں گے ہی نہیں. اور یہاں ومن فضل فی هذا الزمان لأہلہ، دیکھیے ولکن ذا المال الکثیر لہ الفضل، دیکھیے کافی اچھا لگ رہا ہے مجھے یہ عدد الابیات طبع 1، تو مجھے یہ شعر اچھا لگ رہا ہے. آپ دیکھیے وما الفضل فی هذا الزمان لأہلہ ولکن ذا المال الکثیر لہ الفضل، اس زمانے میں فضل والوں کو فضل حاصل نہیں ہے، یعنی جو صاحب کمال لوگ ہیں ان کو کوئی فضیلت کوئی اہمیت نہیں حاصل ہے، بلکہ ولیکن ذا المال الکثیر لہ الفضل، بلکہ جو زیادہ پیسے والا ہے، زیادہ مال والا ہے، زیادہ مال و دولت والا، اس کو سارا فضل، ساری اہمیت، امپورٹینس حاصل ہے. تو یہ انہوں نے تو عباسی زمانے میں کہہ دیا تھا، لیکن آپ آج اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. ما بال قلبک لا تحرکہ الا للموت کأس ای کأس. اچھا، ہولناکی کو بتانے کے لیے بھی ایو کأسن اس طرح سے آتا تھا، ابھی پچھلے بھی شاید شوقی، احمد شوقی کے اس میں تھا کچھ ایو خوفن یا کچھ اس طرح، اور پھر انہوں نے ایو کأسن کہا. تو خیر یہ تھے ابو العتاہیہ، اور بھائی صاحب آپ آ جائیے نا، یہ ہیں ابو العتاہیہ. ابو نواس البہتری بھی بڑے مشہور ہیں، اور ابو نواس ہے، ابو العلا المعری ہیں، ابو فراس حمدانی ہیں، ابن فارس محمود درویش، اور امرؤ القیس سب سے بڑے کہہ لیجئے، سب سے مشہور شاعر کہہ لیجئے عربی کے. اور چاہیں تو 1-2 اشعار ان کے دیکھیے، اور پھر بشار ابن برد کو دیکھیں گے، بڑے زبردست شاعر. کأنی ان نزلت علی المعلا نزلت علی البوازخ من شمامی الا ایها اللیل الطویل الانجلی بصبح وما الاصباح منک بامثلی. یہ تو بڑا مشہور شعر ہے، نحو کی کتابوں میں بھی آتا ہے، بلکہ بلاغت کی کتابوں میں نا. الا ایها اللیل الطویل الانجلی، اے لمبی رات تو چھٹ جا، ختم ہو جا، بصبح ایسی رات سے کہ وما الاصباح منک بامثلی، اور وہ صبح ہونا بھی تجھ سے کوئی اچھا نہیں ہے. تو جو ہجر کی رات ہوتی ہے وہ رات انسان چاہتا ہے کہ بھیا تو ہٹ تو ختم ہو، اور لیکن اگر صبح بھی ہو جائے گا تو کون سا ہمیں کیا مل جائے گا. تو وہی ہے. اور الا یا عین بکالی شنینا اتانی واصحابی علی رأس، ان کا جو معلّہ ہے، اور یہاں وہ معلقہ ہے، قصیدۃ المعلقات. الا یا الا عم صباحا ایھا الطلل البالی
یہ ہے وہ معلقہ کا جو ہے یہ ہے قفا نبکی من ذکر حبیب و منزلی بسقط اللوا بین الدخول فحوملی فتوضح فالمقرات لم يعفر اسمها لما نسجتها من جنوب وشمال ترى بعر الأرآم في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفل وكأني غداة البين يوم تحملوا لدى سمرات الحي ناقف حنظلي. تو یوں ہے یہ پورا ان کا معلقہ ہے. 7 معلقات یا معلقات عشر جو تھے تو ان میں سے ظاہر امراء القیس بڑے مشہور شاعر مطلب جواب نہیں. اچھا جی بشار ابن برد کو سنتے ہیں. ایک شعر ہمیشہ یاد رہتا ہے مجھے ان کا بشار ابن برد. تو یہ جناب دیکھیے انہوں نے کیا یہاں ان کے اقتباسات میں لگائے ہوئے ہیں. یعیش المرء مستحیا بخیر ویبقى العود ما بقی اللحاء یخونک ذو القربى مرارا وربما وفا لك عند الجهل من لا تقاربه. اس کو ایک بار پڑھ کے دیکھتے ہیں, اوپن کرتے ہیں, کچھ اشعار اس کے پڑھیں گے. تو یعیش المرء مستحیا بخیر, حیا جب تک باقی رہتی ہے انسان میں انسان زندہ رہتا ہے. ویبقى العود ما بقی اللحاء, اور لکڑی باقی رہتی ہے جب تک لحا باقی رہے. اب لحا کو ہو سکتا ہے لحا کا یوں تو مطلب ہم سب جانتے ہیں یعنی لحیت ان کی جمع لحا ہے, لیکن لحا کے اور بھی معنی ہو سکتے ہیں. میں یہاں گوگل سرچ سیدھا کر رہا ہوں لیکن یہ مجھے لے کے جائے گا المعانی پہ. دیکھیے کس طرح سے ہے المعانی. آ جا بھائی المعانی, یہ آ جائے گا. لحا بارکز آؤٹ کیا لکھا تھا وہاں پر, قشر الشجر. اوکے قشر الشجر ہے نا. تو میں وہی سمجھ رہا تھا اس کا مطلب یعنی جس کو چھلکا کہتے ہیں یا کھال کہتے ہیں یا چھال کہتے ہیں, چھلکا کچھ اس طرح یعنی درخت کا. تو بڑا خوبصورت شعر ہے میرے خیال سے یہ کہ جو حیا ہے وہ باقی رہنا چاہیے. وہ اگر باقی ہے تو انسان خیر و عافیت کے ساتھ باقی ہے. وَيَبْقَى الْعُودُ مَا بَقِيَ اللِّحَاءُ, اور جو لکڑی ہے وہ لکڑی کی مضبوطی وہ اوپر کی کھال سے. آپ اس شعر کو مطلب بڑا معنی خیز شعر ہے. اذا لم تخش عاقبۃ اللیالی ولم تستحی فافعل ما تشاء, اگر تمہیں راتوں کے انجام کا اندیشہ نہیں ہے اور تمہیں کسی طرح کی حیا نہیں ہے, فافعل ما تشاء, تو پھر جو تمہارا دل چاہتا ہے وہ کرو. تو اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت جو زبان زد خاص و عام ہے, یہ اسی معنی میں ایک طرح سے. اور جی ترجع النفس اذا وقرتها واعرض عن متاع قد اراها. ایک منٹ جی, ایک اور شعر تھا نا ان کا یہاں پر, یخونک ذو القربى مرارا وربما وفا لك عند الجهل من لا تقاربه. یہ بھی بامعنی شعر ہے میرے خیال سے کہ جو آپ کا رشتہ دار ہے وہ کئی بار آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے, آپ کے ساتھ خیانت کر سکتا ہے. اور وربما, اور کبھی, وفا لك, آپ کے ساتھ وفا کر سکتا ہے, عند الجهل من لا تقاربه, کہ نہ جانتے ہوئے بھی, نہیں جاننے کے وقت بھی ایسا شخص جس کے تم رشتہ دار نہیں ہو. تو میرے خیال سے یہ بھی بڑا اچھا شعر ہے. اور ان کا ایک شعر میں جو بول رہا تھا کہ مطلب بولنا چاہ رہا تھا یا میں کہہ رہا تھا کہ یاد رہتا ہے مجھے ہمیشہ, اور بھی کچھ اشعار بشار ابن برد کے یاد رہتے ہیں. ان میں سے ایک ہے کہ اذا انت لم تعشق ولم تدری ما الهوى فكن حجرا من يابس الصخر جلمدا. اس کا مطلب سبھی سمجھ سکتے ہیں کہ اذا انت لم تعشق ولم تدری ما الهوى, اگر تمہیں عشق نہیں ہوا اور تم نہیں جانتے کہ مل ہوا یعنی عشق محبت کیا ہے, فکن حجرن, تو پھر تم پتھر بن جاؤ, من یابس الصخر جلمدا, خشک چٹان کی, جلمدا کا مطلب بھی وہی ہے.
دعني أمت بالهوى لا يلحني لاح، لا تلمني على عبيدة صالح، يقول أبو عمرو غداة تهللت لعمری لقد ازرع سہیل. یہ بڑے تیز قسم کے شاعر تھے اور عشاق. یہ ذهب الدهر بصمت وبر وغلا عليك طلابه كأن قرقرة الإبريق بينهم تجري على أحسابهم. سو تجهز طال في النصب الثواء حيي يا صاحبي العلا ریق سعدہ یبن الدجیل الشفاء. دیکھیے انہوں نے کیا کہا، ریق سعدہ، سعدہ ہوگا یہ شاید، یبن الدجیل شفاء. سمجھ سکتے ہیں آپ لوگ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں یہ شاعر صاحب. اور جی بشار ابن برد ہیں، قیس بن الملوح ہیں یا کیا ہے، ملوح ہیں، اور الامام الشافعی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی اشعار بڑے مشہور ہیں، اور شاید ان کا ایک مقولہ بھی ہے کہ اگر میں شاعر نہیں ہوتا تو فقی نہیں ہوتا تو شاعر ہوتا، یا ایسا کچھ. اور یعنی فقہ کے وقار کے لیے، عظمت کے احترام کے لیے وہ یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ شعر نہیں کہتے تھے زیادہ تر، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر بھی نہیں کہتے بھی اتنے اشعار کہے کہ ان کا باقاعدہ دیوان ہے، اور وہ دیوان شافعی کے نام سے آتا ہے. تو دیکھیے کیا کہا، رأیت القناعۃ رأس الغنى فصرت بأذیالها متمسک. تو کیا کہا کہ جی میں نے قناعت کو مالداری کی چوٹی پایا. اگر آپ میں قناعت ہے، وہی الغنى غنى النفس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، تو اگر وہ ہے قناعت، دل کی اگر مالداری ہے تو اس سے اوپر کوئی مالدار نہیں ہو سکتا. فصرت بأذیالها متمسک، تو میں نے قناعت کے دامنوں کو پکڑ لیا، تو میں متمسکی ہے شاعری، یعنی وزن شعری کے لیے. اصبر على مر الجفا من معلم فإن رسوب العلم في نفراته. کیا کہا کہ اصبر على مر الجفا من معلم، کہ استاذ کی جانب سے جفا اگر ہے یعنی کسی قسم کی زیادتی ہے تو اس کی کڑوائی پہ، کڑواہٹ پہ صبر کرو، اس لیے کہ علم کا فعل ہونا ان سے نفرت کرنے میں، نفرات ہی مجھے ایسا لگ رہا ہے نفرت ہی سے ہے، یہ نفرت کرنے میں ہے. تو رسوب کا علم فعل ہونا، یعنی اگر آپ نہیں یعنی ان سے استاذ سے نفرت کرنے لگ جائیں گے مثلا، تو پھر وہ علم میں آپ فیل ہو جائیں گے. اور الناس بالناس ما دام الحیاء بهم، دیکھتے ہیں اس کو، دع الایام تفعل ما تشاء بھی دیکھیں گے، مجھے پہلی لائن اچھی لگ رہی ہے. الناس بالناس ما دام الحیاء بهم والسعد لا شک تارات وهبات وافضل الناس ما بین الورى رجل تقضی على يده للناس حاجات. بہت ہی خوبصورت شعر ہے کہ مخلوق کے بیچ لوگوں میں سب سے بہتر شخص وہ ہے کہ جس کے ہاتھوں لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوں. وافضل الناس ما بین الورى رجل تقضى على يده للناس حاجات لا تمنعن يد المعروف عن احد ما دمت مقتدرا والعيش جنات. قد مات قوم وما ماتت مكارمهم وعاش قوم وهم في الناس اموات. واو 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 واو، کیا شعر ہے کہ قد مات قوم وما ماتت مكارمهم وعاش قوم وهم في الناس اموات. آپ بھی مزہ لے رہے ہوں گے اس شعر کا کہ لوگ، ایک قوم مر گئی، قوم چلی گئی، زندہ نہیں ہے، لیکن ان کے اخلاق اب بھی زندہ ہیں لوگوں کے بیچ، ان کی یادیں، ان کے قصے اور سخاوت کے ان کے واقعات اب بھی تازہ ہیں. اور کچھ ایک قوم ایسی ہے، وعاش قوم، زندہ ہے، وہم فی الناس اموات، لیکن لوگوں میں وہ مری ہوئی ہے، یعنی ان کا کوئی تذکرہ نہیں کرتا، کیونکہ وہ امام شافعی کے اشعار واقعی وہ امام شافعی کے یہ وہ لاجواب ہے. اور ایک اور میں بول رہا تھا کون سے دیکھنے کا، ہاں یہ والے، دع الایام تفعل ما تشاء وطب نفسا اذا حكم القضاء ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء وكن رجلا على الاهوال جلدا وشيمتك السماحة والوفاء. واو.
اور بہت خوبصورت اشعار ہیں یہ. وَإِن كَثُرَتْ عُيُوبُكَ فِي الْبَرَايَا وَسَرَّكَ أَنْ يَكُونَ لَهَا غِطَاءُ وَتَسَتَّرْ بِالسَّخَاءِ فَكُلُّ عَيْبٍ يُغَطِّيهِ كَمَا قِيلَ السَّخَاءُ وَلَا تُرِ لِلْأَعَادِي قَطُّ ذُلًّا فَإِنَّ شَمَاتَةَ الْأَعْدَى بَلَاءُ وَلَا ترجو السماحة من بخیل فما فی النار للظمآن ماء. واو کیا شعر ہے. ورزقک لیس ینقصه التأنی ورزقک لیس ینقصه التأنی ولیس یزید فی الرزق العناء. واو زبردست ہے، ہر شعر بامانہ ہے. وحزن یدوم ولا سرور ولا بؤس علیک ولا رخاء اذا ما كنت ذا قلب قنوع فانت ومالك الدنيا سواء. واو ومن نزلت بساحته المنايا فلا ارض تقيه ولا سماء. واو واو واو. وارض الله واسعة ولكن اذا نزل القضاء ذاق الفضاء. واو دع الايام تعذر كل حين فما يغني عن الموت الدواء. کیا اشعار ہیں، کمال کمال کمال. میرا دل چاہ رہا ہے ہر شعر کو بیان کروں، یعنی اس کا ترجمہ کروں. بہت بہت زبردست یہ قصیدہ لگا مجھے، پورا قصیدہ بہت خوبصورت. تو دیکھتے کچھ تو دیکھیں گے، جتنے بھی اشعار دیکھیں. مجھے ہر شعر زبردست لگا. تو کیا کہہ رہے ہیں کہ زمانے کو اپنے حساب سے چلنے دیجئے، اور آپ بھی ایک طرح سے خوش دل رہیے جب قاضی کا فیصلہ ہو جاتا ہے، یا قضائے قاضی، یا اللہ کا فیصلہ جب ہو جائے، جو بھی ہو جائے، تو آپ یعنی خوش رہیے دل سے. ولا تجزع لحادثۃ اللیالی، اور راتوں رات کے یا دنوں کے، یعنی راتوں رات سے مطلب وہ رات اور دن کا فرق نہیں ہے، لیکن یہ جو روز و شب کے جو حادثات ہیں ان سے آپ جزا فضا مت کریے، کیونکہ دنیا کے حوادثات کے لیے بقا نہیں ہے. وکن رجلا علی الاحوال جلدا، اور احوال یا مصائب کے وقت میں آپ مضبوط آدمی بنیے، اور آپ کی خاص صفت ہونا چاہیے سخاوت اور وفاداری. وَإِن كَثُرَتْ، اگر آپ کے عیب مخلوقات میں زیادہ ہو جائیں اور آپ کو یہ بات خوشی دیتی ہے کہ ان کا پردہ بھی ہے، تو آپ ان کا پردہ ہے تو پھر یہ بڑی بات ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر عیوب پہ پردہ ڈالا ہوا ہے تو پھر یہ بڑی بات ہے. اور پھر آگے کہا تستر بالسخاء فکل عیب، سخا کے ذریعے، سخاوت کے ذریعے آپ مخلوقات کے بیچ اپنی عیوب پہ پردہ ڈال لیجئے، سخاوت کریے تو فکل عیب یغطیہ کما قیل السخاء. کہا جاتا ہے کہ سخاوت ہر عیب کو چھپا لیتی ہے. تو اب اس کو تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے. ولا تری للأعادی قط ذلا فإن شماتة الأعداء بلاء. اگر آپ کو کہیں ذلت کا سامنا ہوا ہے تو آپ دشمنوں کو نہ دکھاتے پھریے، اس لیے کہ دشمنوں کا ہنسنا یہ مصیبت سے کم نہیں ہے کسی. ولا ترجو السماحة، کسی بخیل سے آپ سخاوت کی امید مت رکھیے، اس لیے کہ آگ میں پیاسے کے لیے پانی نہیں ملے گا. آگ کو تو مزید پانی چاہیے، وہاں آپ پانی تلاش کر رہے ہیں تو آپ غلط جگہ. یعنی وہی ولا ترجو السماحة من بخیل ورزقک لیس ینقصه التأنی، رزق ہے آپ کا، اس کو دور جانے سے کوئی کم نہیں کر سکتا. شاید سخاوت ہی مطلب ہوگا، تأنی کا نارملی مطلب ہوتا ہے دور چلے جانا، تو وہ کم نہیں ہوگا آپ کا رزق، اور نہ ہی رزق زیادہ محنت کرنے سے بڑھے گا. تو رزق جو ہے وہ تو اللہ کی ہی دین ہے، یعنی آپ اس میں نہیں کر سکتے کچھ بھی. اور ولا حزن یدوم ولا سرور ولا بؤس علیک ولا رخاء، یہ تو بہت میرے خیال سے واضح شعر ہے. اذا ما كنت ذا قلب قنوع فانت ومالك الدنيا سواء. واہ اچھا شعر ہے، لیکن بہت مطلب واضح بھی ہے معنی کے لحاظ سے، کہ اگر آپ کے پاس قناعت کرنے والا دل نہیں ہے تو پھر آپ اور وہ شخص جس کے پاس پوری دنیا ہے، بلکہ یہ ہے کہ اذا ما كنت ذا قلب قنوع، یعنی ما نافیہ نہیں ہے بلکہ اذا ما ملا کے پڑھ لیجئے. اذا ما، جب آپ کے پاس، اگر آپ کے پاس قناعت کرنے والا دل ہے ہاں، تو پھر آپ اور وہ شخص جس کے پاس پوری دنیا ہے برابر ہیں. تو ایک وہ شخص جس کے پاس پوری دنیا ہے اور ایک آپ ہیں جس کے پاس قناعت کرنے والا دل ہے، تو پھر آپ
بلکہ میرے خیال سے یعنی شاعری میں تو وہ مفہوم نہیں آ پایا، یا یہ جو آیا وہی بہت بڑی بات ہے، لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پھر آپ اس سے بھی بڑے ہیں، کچھ اس طرح میرے خیال سے، یعنی وہ کوئی ہم ان کے معنی میں اضافہ نہیں کر دے رہے یہ کہہ کے، لیکن بہرحال کہنے کا مطلب وہی ہے ان کا بھی، یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ومن نزلت بساحتہ المنایا فلا ارض تقیہ ولا سماء، جس کے آنگن میں صحن میں موت اترتی ہے تو پھر نہ زمین اس کو بچاتی ہے نہ آسمان۔ وارض اللہ واسعۃ، اللہ کی زمین بڑی کشادہ ہے، لیکن جب اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر فضا بھی تنگ ہو جاتی ہے۔ دع الایام تعذر کل حین تغدر کل حین فما یغنی عن الموت الدواء، زمانے کو روزانہ دھوکہ دینے دیجیے، موت سے کوئی دوا بچا نہیں سکتی۔ تو کمال کا یہ قصیدہ مجھے تو اچھا لگا، اور میں نے بلا تکلف آپ کے سامنے اس کو پڑھا اور پیش کر دیا۔ تو یہ میں اس سے زیادہ میرے خیال سے 30 منٹ کی ہو گئی ہے یہ، اور بہت اچھی شاعری ہوتی ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو آپ جائیے۔ تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ یعنی اگر آپ عربی شاعری میں دلچسپی رکھتے ہیں یا کسی طرح کا شوق ہے تو آپ ایسا الشعر العربی سیدھا سرچ کر سکتے ہیں، الدیوان سرچ کر سکتے ہیں۔ الدیوان کا ایک ایپ بھی ہے، یعنی انہی کا الدیوان کا، اور وہ بھی بہت شاندار ہوتا ہے۔ تو میرے خیال سے آج یہیں تک رہنے دیتے ہیں اس کو، اور دیکھیے بشار ابن برد کے میں کچھ اشعار آپ کو بتاتا ہوں، کمال اشعار ہوتے ہیں ان کے، بڑے کوٹس بھی ملتے ہیں، متنبی کے بھی کوٹ ملتے ہیں، متنبی کے بھی کوٹ میں دکھاتا ہوں کچھ آپ لوگوں کو، دیکھیے۔ الا یہاں ہے، ابیت وعینی بالدموع رہینۃ واصبح صبا والفؤاد صبا واصبح صبا، یہ شاید یہ صبا والفؤاد کئیب، اور میں نے انکار کر دیا لیکن آنکھیں آنسوؤں میں قید تھیں، کچھ اس طرح، اور واصبح صبا والفؤاد کئیب، صبا یا صبا یا صبا کا مطلب حب ہوتا ہے، تو وہی کچھ مطلب ہے یہاں۔ فقلت دعوا قلبي وما اختار وارتضى فبالقلب لا بالعين يبصر ذو اللب، اچھا جی، وما تبصر العينان في موضع الهوى ولا تسمع الاذنان الا من القلب۔ دیکھ لیجئے کمال کا کہ یہ دو اشعار ہیں کہ میں نے کہا میرے دل کو چھوڑ دو، اور اس کو بھی جس کو اس نے پسند کیا، اور وہ جس پہ وہ راضی ہو گیا، دل سے، نہ آنکھ سے دیکھتا ہے ایک عقل مند شخص، تو بھیا دل سے دیکھتا ہے ایک عقل مند شخص، آنکھ سے نہیں۔ وما تبصر العینان فی موضع الہوا، آنکھوں کو کچھ نظر نہیں آتا جب فی موضع الہوا، ہوا حب کو کہتے ہیں، تو آپ سمجھ سکتے ہیں میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں۔ ولا تسمع الاذنان الا من القلب، کان بھی دل سے سنتے ہیں، تو یہ کمال بات کہی انہوں نے۔ اور دیکھیے یہاں پھر وہی انداز ہے کہ الا یا قومی خلونی وشأنی فلست بتارک حب الغوانی نہونی یا امامت عن ہواکم فلم اقبل مقالۃ من نہانی، کمال شعر ہے، اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کیونکہ واضح بھی ہے۔ غوانی کا مطلب غانیہ یا پھر مغنیہ جیسا کچھ ہو سکتا ہے، اور امامہ یہاں پر نام ہے، اور کس کا نام ہے؟ بشار ابن برد سے ہی پوچھ لیجئے، زیادہ اچھے سے بتا پائیں گے وہ۔ اور فلم اقبل مقالۃ من نہانی، مقالہ یہاں قول کے معنی میں ہے، بات کے معنی میں، کیونکہ مقالہ تو نہیں پیش کیا ہوگا کسی نے۔ اور دیکھ لیجئے کیا ہے، الم تر ان العقل زین لأہلہ وان تمام العقل طول التجارب، اور کس کو بول رہا تھا میں؟ متنبی کا بول رہا تھا، متنبی کے بھی کافی کوٹس ملتے ہیں، حالانکہ مجھے یہیں ختم کرنی تھی، تھوڑا سا اور دیکھ لیجئے آپ۔ المتنبی، یہ دیکھ لیجئے، للسیف یفعل بی ما انت فاعلۃ ولا لقاء عدوی مثل لقیاکی لو بات سهم من الاعداء فی کبد ما نل منہ ما نالته عیناکی، کیا ہے شعر ہے، کیا ہے یہ، دیکھیے کمال۔ یہ
ہاں جس کا میں بول رہا تھا 1 منٹ، یہ ہے وہ شعر میرے، یعنی زبردست شعر ہے، اس میں موسیقہ ہے لیکن اپنے آپ میں موسیقہ ہے. اللیل والخیل والبیداء تعرفنی والسیف والرمح والقرطاس والقلم، یہ کمال شعر ہے. تو یہ تھا کہ للسیف یفعل بی ما انتی فاعلۃ، تلوار وہ نہیں کر سکتی جو آپ کرتے ہیں، اور دشمن سے ملنا اتنا نہیں اثر انداز ہوتا جتنا آپ سے ملنا اثر انداز ہوتا ہے. اگر دشمن کا دل میرے سینے میں اتر جائے تب بھی وہ اتنا نہیں ہوگا جتنا آپ کی آنکھیں میرے دل میں اتر کے اثر انداز ہوتی ہیں. سو دیٹ از اور فما صار ود الناس خبن، خبن ہے یہ، جزیت علی ابتسام بابتسامی وصرت اشک فی من اصطفیہ لعلمی انہ بعض الانام. اچھا جی، خبن کا ذرا مطلب دیکھ لیجئے گا، پتہ نہیں کیا ہے. وَإِذَا صَحَابَتُ، چلیے میرے خیال سے اتنا ٹھیک ہے. اگر آپ کو یہ اچھا لگ رہا ہے تو یہ کبھی کبھی ہم اس طرح کریں گے. وہ نور عالم صاحب خلیل امینی یا پھر ادائی کے اداریوں کا جو سلسلہ تھا، جو الابرات کا سلسلہ تھا، علی میاں صاحب کی تحریروں کا سلسلہ تھا، سمجھیے کہ رمضان کی وجہ سے، کچھ رمضان سے پہلے مصروفیتیں اور اب بھی، اور اس لیے کیونکہ تھوڑا وقت بھی لگتا ہے، انرجی بھی اچھی خاصی صرف ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو میں نے نہیں کنٹینیو کیا، یا کنٹینیو نہیں کیا مطلب یہ ہے کہ ابھی کچھ دن سے پینڈنگ ہے. جیسے ہی ذرا اطمینان سا ملتا ہے، آپ دعا کریں سبھی لوگ. اور اصل اطمینان تو آپ لوگوں کے حوصلے سے ملتا ہے، جتنا آپ لوگوں میں وہ رہے گا شوق یا پذیرائی جتنی ملے گی اتنا ہی زیادہ شوق تو حوصلہ ملتا ہے. تو انشاءاللہ وہ کنٹینیو کریں گے، کوئی بھی چیز ترک کرنے کا ارادہ نہیں ہے. لیکن آج کے لیے اس کو یہیں تک بس کرتے ہیں. ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں، اگلی ویڈیو میں. آپ لوگ بتائیں، اپنی رائے دیں، حوصلہ ملتا ہے آپ لوگوں کی آراء سے، لائک سے، شیئر سے. اور سبھی کا بہت شکریہ. جزاکم اللہ تعالی خیر الجزا. السلام علیکم.